عمران خان کی معافی اور رہائی، نیا فارمولا سامنے آ گیا، انتظار کیجئے اور دیکھیے۔ عمران خان کی معافی پر بہت بات ہوتی رہی ہے۔ بقول حامد میر، پاکستان کی سیاست ہی بانی پی ٹی آئی عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب سینئر تجزیہ کاروں عرفان صدیقی اور انصار عباسی نے بھی اپنے کالمز کے ذریعے سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ انصار عباسی نے اپنے حالیہ کالم میں لکھا کہ اس حوالے سے فوج کا موقف سب کے سامنے ہے، جس کا اظہار ترجمان پاک فوج کئی بار کر چکے ہیں۔ حکومت کا بھی یہی کہنا ہے کہ عمران خان کی مشکلات 9 مئی کے واقعات پر معافی تلافی سے ہی ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ شاید کسی کو خبر نہیں، لیکن میری رائے میں عمران خان کی مشکلات میں کمی معافی مانگے بغیر بھی ممکن ہے۔ اس کے لیے خان صاحب کو صرف اپنی حکمت عملی بدلنا ہوگی۔ فوج کے ساتھ اپنی لڑائی میں خان صاحب جہاں پہنچ چکے اور جس نہج پر کپتان کو ان کا بے لگام، بد کلام، بدتمیز اور بد تہذیب سوشل میڈیا پہنچا چکا، وہاں سے واپسی موجودہ حکمت عملی کی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے سیاسی مفاد کے حصول کے لیے فوج کے خلاف لڑائی جاری رکھیں۔ انصار عباسی نے کہا، اب بغیر معافی مانگے ان سختیوں کو کیسے کم کیا جائے؟ میری ذاتی رائے میں پہلے تو عمران خان ماضی کی غلطیاں تسلیم کر کے انہیں دوبارہ نہ دہرانے کا عہد کریں۔ ان کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے، اس بات چیت سے بہتری کے راستے نکلیں گے۔ اپنی اسی رائے کا اعادہ کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اور اپنے سوشل میڈیا اور بیرون ملک بیٹھے بھگوڑے رہنماؤں کو فوج اور معیشت مخالف پروپیگنڈے سے روکیں۔ مجھے یقین ہے حکمت عملی کی اس تبدیلی سے خان صاحب کی مشکلات کم ہوں گی، ان کے لیے سیاسی سپیس پیدا ہوگی اور وہ معمول کی سیاست کی طرف دوبارہ آ سکیں گے۔ جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے، تاریخ شاہد ہے کہ سیاستدانوں کے خلاف مقدمات ختم ہو ہی جاتے ہیں۔ اگر ایک وقت میں انہیں سزائیں دی جاتی ہیں تو دوسرے وقت میں ان کو عدالتیں ہی باعزت بری بھی کرتی ہیں اور رہا بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی بغیر معافی مانگے۔ اس مشورے کا جواب دیتے عرفان صدیقی نے اپنے کالم میں لکھا، ایک وقت تھا جو تمام ہو چکا، آج پی ٹی آئی سے 9 مئی کی معافی کا تقاضا یا سنجیدہ بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی توقع جلتے بلتے ریگزاروں میں لالا و گل کھلانے کی صحیح لا حاصل کے مترادف ہے۔ پے در پہ غلطیوں اور بے حکمتیوں کی ماری یہ سوختہ بخت ایک ایسے منطقے میں داخل ہو چکی ہے جہاں اسے اپنے اعضاء اور اعصاب پر قابو نہیں رہا۔ بے بالوں پر کی یہ کیفیت اسے کہاں لے جائے گی؟ پیش بینی محال ہے۔ معافی 2 باتوں سے مشروط ہوتی ہے، پہلی اعتراف اور دوسری تلافی۔ اعتراف معافی سے پہلے کا مرحلہ ہے، جب کوئی فرد صدق کے دل سے تسلیم کرتا ہے کہ ہاں واقعی مجھ سے غلطی کا ارتکاب ہوا ہے۔ اس اعتراف کے بعد لازم ٹھہرتا ہے کہ ہر نوع کی ہیلہ سازی، بیانیہ بازی اور جواز تراشی کی ہلکی سی آلائش سے پاک صاف کھری اور واضح معافی مانگی جائے۔ معافی کے بعد تلافی کا مرحلہ آتا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ تائب ہو جانے والا فرد اپنی غلطی کے سبب قوم و ملک کے اجتماعی نظم پر لگنے والے زخموں کی مرہم کاری کرے اور خود کو قانون کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ عرفان صدیقی نے سوال اٹھایا کہ کیا عمران خان یہ سب کچھ کر پانے کی سکت رکھتے ہیں؟ اعتراف، معافی اور تلافی کی مثلث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ عمران خان کے قبل از 9 مئی اور بعد از 9 مئی کے کردار اور رویوں پر نگاہ ڈالی جائے تو آج 2.25 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی ہوش مند شخص یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا کہ موصوف کو اپنے کیے پر رتی بھر پشیمانی، ندامت یا پچھتاوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا۔ عمران خان، ان کے سیاسی مقلدین اور پی ٹی آئی کے قائدین آج تک یہی بیانیہ لیے پھرتے ہیں۔ کچھ دن قبل قائم مقام چیئرمین بیرسٹر علی گوہر نے 9 مئی کو غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھنے کی بات کریں۔ اس پر سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص نے سرزنش نما گرفت کرتے ہوئے فوری رد عمل دیا، ہمارا 9 مئی سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا جو ہمارے سر تھوپ دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اسد قیصر نے دبنگ لہجے میں یہی موقف دہرایا۔ سو کہاں کا اعتراف، کون سی معافی اور کیسی تلافی؟ 9 مئی سے پہلے بھی 9 مئی جیسے کئی سرکس لگ چکے تھے، اسی طرح کا ایک تماشا 27 مارچ کو بھی لگا۔ اب کے بھی عمران خان ایک عظیم الشان جلوس لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ چیف جسٹس عمر فاروق نے وکیل سے پوچھا، آپ لوگ ٹرائل کورٹ چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ جواب ملا، سر وہاں بہت
ہجوم ہوتا ہے، میرے موکل کی جان کو خطرہ ہے۔ چیف جسٹس بولے، جب آپ ہزاروں لوگ ساتھ لے کر آئیں گے تو امن و امان کا مسئلہ بھی پیدا ہوگا۔ یہ سلسلہ اسی طور چلتا رہا، کارکنوں کی جنگی مشقیں بھی جاری رہیں۔ عمران خان کو ریڈ لائن قرار دے ڈالا گیا، جذبات پر پہم بارود پاشی ہوتی رہی، یہاں تک کہ 9 مئی کو عمران خان گرفتار ہوئے اور آتش فشاں پھٹ پڑا۔ 2.25 سال بعد بھی پی ٹی آئی اعتراف سے کوسوں دور کھڑی، سارا الزام فوج کے سر تھوپ رہی ہے۔ ایسے میں معافی کا تقاضا اور تلافی کی توقع خواب پریشان کے سوا کچھ نہیں۔ رہے سنجیدہ بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات تو پی ٹی آئی کسی ایسی مشق بے آب و رنگ کے لیے بنی ہی نہیں۔ سو انتظار کیجئے اور دیکھیے کہ تند موجوں میں گھری، چرچراتے چوبی تختوں، پھٹے بادبانوں اور شکستہ پتواروں والی اس ناتما کشتی پر کیا گزرتی ہے۔